بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور میرے معزز ویورز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ محرم الحرام چل رہا ہے، اور اس میں جو 10 تاریخ ہوتی ہے، 10 محرم، اسے یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ عاشورہ جو لفظ بنا ہے وہ عشرہ سے بنا ہے۔ عشرہ عربی میں 10 کو کہتے ہیں، جیسے ہمارے صحابہ میں عشرہ مبشرہ تھے نا، وہ 10 صحابہ جنہیں ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری سنا دی تھی، تو عربی میں 10 کو عشرہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے اس 10 محرم کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ میں آپ لوگوں کو اس کی تاریخی اہمیت سے روشناس کرانا چاہتا ہوں۔ یوم عاشورہ بڑا ہی معتمم بالشان اور عظمت کا حامل دن ہے، یعنی جو 10 محرم جو ہے، تاریخ کے عظیم واقعات اس سے جڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے واقعات اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ مورخین نے لکھا ہے کہ نمبر 1، یوم عاشورہ میں ہی آسمان و زمین، قلم، پین اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ نمبر 2، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ نمبر 3، اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ نمبر 4، اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہولناک سیلاب سے محفوظ ہو کر جودی پہاڑی پر لنگر انداز ہوئی۔ نمبر 5، اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا گیا اور ان پر آگ کو جو ہے گل گلزار کر دیا گیا، ان پر آگ گل گلزار ہو گئی۔ نمبر 6، اسی دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ نمبر 7، اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہائی نصیب ہوئی اور مصر کی حکومت ملی۔ اللہ پاک نے آپ کو مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ نمبر 8، اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ایک طویل عرصے کے بعد ملاقات ہوئی۔ نمبر 9، اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کے ظلم ستم سے نجات حاصل ہوئی۔ نمبر 10، اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی۔ نمبر 11، اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت واپس ملی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، جیسے آپ لوگ جانتے ہیں، وہ غسل کرنے جا رہے تھے تو اپنی انگوٹھی انہوں نے اتار کر رکھی ایک ان کی باندی کے پاس، انہوں نے دی کنیز کے پاس، اور حمام خانے میں چلے گئے تو جنات میں سے، شیاطین میں سے ایک شیطان جو ہے، ایک جن آیا، آپ علیہ السلام کی شکل اختیار کر کے آیا اس باندی کے پاس اور کہا کہ وہ انگوٹھی دے دو۔ باندی نے جب دیکھا اس کا چہرہ تو اس نے یہی خیال کیا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہی ہے، تو اس نے انگوٹھی ان کو دے دی۔ اس نے اس انگوٹھی اس کو دے دی۔ وہ شیطان نے انگوٹھی پہن لیا سلیمان علیہ السلام کی، اور اس کے بعد جو ہے جا کر تخت پر بیٹھ گیا اور ان کی طرح حکمرانی کرنے لگا۔ بس سلیمان علیہ السلام جب باہر تشریف لائے، نکلے، تو دیکھا کہ وہاں تو پہلے سے تخت پر وہ بیٹھا ہے شیطان، آپ کی شکل اختیار کر کے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے
یہ احساس کر لیا، آپ سمجھ گئے کہ اللہ پاک کی طرف سے ایک آزمائش آ گئی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں سے چلے گئے، ان کے محل سے دور چلے گئے. تو اسی دن جو ہے آپ علیہ السلام کو بادشاہت واپس ملی. نمبر 12، اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو سخت بیماری سے شفا نصیب ہوئی. نمبر 13، اسی دن حضرت یونس علیہ السلام 40 روز مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد نکالے گئے. نمبر 14، اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی اور ان کے اوپر سے عذاب ٹلا. نمبر 15، اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. نمبر 16، اور اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے شر سے نجات دلا کر آسمان پر اٹھا لیا گیا. نمبر 17، اسی دن دنیا میں پہلی بار باران رحمت نازل ہوئی، بارش نازل ہوئی. نمبر 18، اسی دن قریش جو ہے خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالتے تھے، بیت اللہ پر غلاف چڑھاتے ہیں نا، تو قریش جو ہے اسی دن 10 محرم کو نیا غلاف ڈالتے تھے. نمبر 19، اسی دن ہمارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا. نمبر 20، اسی دن کوفہ کے فریب کاروں نے غداروں نے نواس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جگر گوشہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو میدان کربلا میں شہید کر دیا. نمبر 21، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی. اب میں آپ لوگوں کو یوم عاشورہ کی فضیلت سے روشناس کرنا چاہتا ہوں. جو میں نے اوپر واقعات آپ سے ذکر کیے مذکورہ بالا واقعات سے، تو یوم عاشورہ کی خصوصی اہمیت کا پتہ چلتا ہی ہے. علاوہ ازیں ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس دن کی متعدد فضیلتیں وارد ہوئی ہیں. چنانچہ نمبر 1، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی فضیلت والے دن کے روزے کا اہتمام بہت زیادہ کرتے نہیں دیکھا سوائے اس دن کے یعنی یوم عاشورہ کے، اور سوائے اس مہینے یعنی ماہ رمضان المبارک کے. بخاری شریف کی روایت ہے، یہ مسلم شریف کی بھی روایت ہے. مطلب یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آقا کے طرز عمل سے یہی سمجھا کہ نفل روزوں میں جس قدر اہتمام آپ یوم عاشورہ کے روزے کا کرتے تھے اتنا کسی دوسرے نفلی روزے کا نہیں کرتے تھے. نمبر 2، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے کے سلسلے میں سے کسی بھی دن کو کسی دن پر فضیلت حاصل نہیں ہے مگر ماہ رمضان المبارک کو اور یوم عاشورہ کو، کہ ان کو دوسرے دنوں پر فضیلت حاصل ہے. یہ روایت طبرانی شریف بیہقی شریف کی ہے. نمبر 3، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے، کیا فرمایا آقا نے؟ کہ مجھے امید ہے کہ عاشورہ کے دن کا روزہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. یہ روایت مسلم شریف اور ابن ماجہ شریف کی ہے. ان احادیث شریف سے ظاہر ہے کہ یوم عاشورہ بہت ہی عظمت و تقدس کا حامل ہے، لہٰذا ہمیں اس دن کی برکات سے بھرپور فیض اٹھانا چاہیے.
اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس دن ان ایام کے 2 روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ایک روزہ جو ہے یہود رکھتے تھے، تو آقا نے فرمایا کہ تم اس کے ساتھ ایک اور ملا لیا کرو تاکہ یہود سے مخالفت ہو جائے، ان سے مشابہت نہ ہو۔ تو ہم جو ہے 9 10 یا 10 11 کو روزہ رکھ سکتے ہیں، ہمیں رکھنا چاہیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میری باتیں اگر اچھی لگیں گی تو اسے لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوست احباب میں سے شیئر کیجئے تاکہ دینی ماحول پیدا ہو اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ بس یہی ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔